وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی وحدت نہایت ہی حساس اور اہم موضوع ہے۔ اسلامی وحدت مسلم سماج و معاشرے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کا اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اسلامی وحدت کے بغیر تمام مسلمانوں کے اندر انتشار و خلافشار کی ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلامی وحدت کا قرآن و سنت میں جو تصور ہے نہایت واضح ہے۔ وحدت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، فرمایا کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو جب تم تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ ہے اسلامی وحدت کا تصور۔ آیت میں دو حصہ ہے۔ پہلا حصہ وحدت کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں سب مل کے بغیر کسی شذور اور انتشار کے اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہو جائیں۔ یہ انسان کا عمل ہے۔ پہلا عمل ہے اعتصام کا۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے مضبوطی سے تھام لینا کہ اس میں ضعف اور کمزوری نہ ہو، اور اس دین کو مضبوطی سے تھام لینے میں انسان کے اندر دینی شعور، دین کو سمجھنا، اس پر قائم رہنا اور آپس میں مل جل کے رہنے کے جو صحیح تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا سب داخل ہیں۔ اور اس میں وحدت کے لیے جو تعلیم ہے اس کو صحیح طور پر جاننا، اس پر عمل کرنا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یہ ثبوت دے دے کہ وہ سنسیئرلی اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پورے دل و دماغ کی آمادگی کے ساتھ دین کی وحدت کے لیے تیار ہے اور اعتقادی و عملی تقاضوں کو وحدت کے لیے پورا کر رہا ہے، تو اس وقت پھر دوسرا حصہ وحدت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا پارٹ ہوا۔ یعنی اتحاد اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اتنا خاص الخاص مسئلہ ہے کہ جب مکمل طور پر انسان اخلاص کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اور تمام اعتقادی اور عملی تقاضوں کے ساتھ آپس میں مل جاتے ہیں، دلوں میں نفرت نہیں رہتی ہے، کدورت نہیں ہوتی ہے، سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور سب ایک یونٹی کی جو بہترین مثالی شکل ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص الخاص طور پر ہوتی ہے اور انسان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہوا وحدت کا۔ یعنی اس وحدت کے لیے، اسلامی وحدت کے لیے انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ اپنے وحدت کے لیے انسان کی خالص عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے اور مہربانی ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ تو دونوں طرف سے مکمل مثالی وحدت کے لیے دونوں عمل ضروری ہے، انسانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی و کرم فرمائی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلامی وحدت کو بناتی اٹھالتی ہیں۔ انسانی وحدت کے لیے فرمایا کہ اعتصام ہے، اس میں چار عمل ہے۔ اعتصام ہے، مضبوطی ہے، اللہ کی شریعت و دین ہے، اور پھر سب کو مل کے کرنا ہے اور کسی طرح کا کوئی تفرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے انسان کی محنت کا نتیجہ۔ اس میں دیکھیے انسان کی ساری محنتیں اور کوششیں آ جاتی ہیں۔ انسان کی جتنی ذہنی، فکری، عملی، قولی، آپس میں تعاون، محنت، کوشش جو بھی ہو سکتی ہیں، ساری محنتیں آ جاتی ہیں۔ اور تفصیل میں جائیے تو بنیادی طور پر اسلامی وحدت کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے اس میں چار امور
پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب و سنت کو اساس بنانا، اور اس کو اساس بناتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کو تسلیم کرتے ہوئے سب سے اس کے بعد بڑا مسئلہ آتا ہے ولا اور برا کا۔ پہلی بنیاد ہوتی ہے کتاب و سنت کی ولا و برا کی۔ ولا و برا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو دین کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام مسلمان وحدت کے لیے جو کوشش اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تعصب چھوڑنا پڑتا ہے، بے دینی چھوڑنی پڑتی ہے، اخلاص کو قبول کرنا پڑتا ہے، دین کے لیے ہمہ جہتی قربانی دینی پڑتی ہے، شرک، بدعات، نفس پرستی، باطل افکار و خیالات جو بھی دین کے مخالف ہوں وہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہوں یا غیر ہوں جو بھی اللہ کے نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے انسان کو دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی احساسات و جذبات کو خالص کرنا پڑتا ہے، انسان کو اللہ کے لیے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ و رسول کی اطاعت، اللہ و رسول کی محبت کو اپنانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو عمل ہوتا ہے ولا والبرا کا، اس میں باہمی تعاون ہوتا ہے، توکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ سے امید ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں انابت ہوتی ہے، اور اس میں دین پر پابندی، استقامت پائی جاتی ہے، تب جا کر کے ولا والبرا کا مسئلہ حل ہو پاتا ہے۔ اگر مسلم سماج و معاشرے میں شخصیت پرستی ہے، اگر مسلم معاشرے میں تعصب ہے، حزبیت ہے، یا دنیا کی جتنے اس وقت اعتقادی و عملی خرابیاں موجود ہیں اور آدمی اس سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے، اور یہ پھر بھی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اسلامی وحدت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسلامی وحدت ہم کے لیے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ جھوٹی بات ہوگی، اس کو وحدت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی وحدت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب پہلی شرط پوری کریں اور آپ یہ اعلان کر سکیں، آپ کے اندر اتنی توانائی ہو، آپ کے اندر اتنی طاقت ہو، اور آپ کے اندر اتنا دین پر عمل کرنے کا جوش و جذبہ ہو کہ اعلان کر سکیں یا اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ کبھی ہم دین کے مخالفین کو، جو دین کی اساسی تعلیمات ہیں، توحید ہے یا مسلمانوں کی جو حیثیت ہے، ان کے مفادات کے مسئلے کے، دینی و دنیاوی مفادات کے تحفظ کا مسئلہ ہے، وہ تمام چیزیں، یا اللہ و رسول کے اطاعت کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں میں ہم کسی طرح اپنے یا غیر کے جو اس کی مخالفت کریں اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی ہوئی شرط یا پہلی اساس یا پہلا تقاضا وحدت کا یہ ہوا، جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اس روشنی میں اور اس اساس پر یا اس تقاضے پر ہم دیکھیں تو آج اسلامی وحدت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے۔ آج دیکھیے مسلم سماج و معاشرے میں سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی، دینی اور آئلی، انفرادی جتنے بھی اسلامی تعلیمات کے تقاضے ہیں، اور جن کا اگر محور اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت کو بنائیں، اس کا محور اگر توحید کو بنائیں، اس کا محور اگر سنت کی اتباع کو بنائیں، اس کا محور اگر امت اسلامیہ کی مسائل مفادات کے تحفظ کو بنائیں، تو یہاں سب اکثریت فیل نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے دعویٰ دار ہیں وحدت کی بات کرتے ہیں۔ خود ان کے ہاں یہ ہے کہ کہیں سنت کا انکار ہے، کہیں صحابہ کی تخفیف ہے، کہیں نفس پرستیاں ہیں، کہیں خارجیت ہے، اور کہیں قتل و خورزیاں ہیں، تمام خرافات، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ایسے لوگ آگے چلاتے ہیں، ان کا الگ اتحاد کا بیانیہ ہے کہ دیکھیے وحدت کی بات کی جائے۔ اچھا، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وحدت کیا ہے، بیس کیا ہے۔ خیر، اس سے آگے بڑھیں، اس کی تشریح بعد میں آ سکتی ہے کہ اس کے ولا والبرا کے بعد دوسری سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے اور تقاضا یہ ہے وحدت کا کہ آپس میں مسلمانوں کے اندر اخوت کی رشتہ ہو۔ اسلامی اخوت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ دنیا میں کہیں کسی جگہ ہیں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا۔ جغرافیائی سرحدیں، فکری سرحدیں، وطنی سرحدیں، یا یہ کہ انسان کے اپنے مباح تقاضے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان تمام تقاضوں کو ہوتے ہوئے بھی ہر مسلمان بھائی ہے۔ اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے لیے ان کے لیے محبت ہونی چاہیے، ہمارے لیے ان کے لیے تناسب ہونے چاہیے، ہمارے لیے ان کے لیے اگر دعا کرنی چاہیے، ہمارے ان کے لیے احساسات اچھے ہونے چاہیے، جذبہ سے ہونے چاہیے۔ یہ کم سے کم ہے جو دور بھی ہوں
اور آپس میں ہیں، قریب ہیں، تو ہر خوشی غم میں شریک ہونا ہے، دین کی طرف ان کو لانا ہے، اور کسی طرح کے بغض، حسد، جتنی سلبیات و منفیات ہوتی ہیں سب سے ہم کو دستبر ہونا پڑے گا۔ تیسری بنیادی چیز وحدت کے لیے ضروری ہے مساوات۔ مساوات اگر ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہر مسلمان جو کلمہ ہے ہر چیز میں ایک دوسرے کے لیے برابر ہے، انسانیت میں برابر ہے، دین میں برابر ہے، عزت و آبرو میں برابر ہے، مالی حقوق کے تحفظ میں برابر ہے، جتنے حقوق ہیں سب مسلمانوں کے برابر ہوں گے، اور اس میں اس مساوات میں اونچ نیچ کسی کا، جغرافیائی آپس میں یہ اختلافات جو ہیں، کسی طرح کا تعصب اس میں گوارا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کالا گورا ہو، اس تفاوت کی بنیاد پر حقوق میں برابری کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج جتنے تعصبات پائے جاتے ہیں عنصری، طبقاتی، مسلکی، سیاسی، بے شمار قسم کے تفاوت ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے۔ تو مساوات کی بنیاد پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان میں دینی حقوق، دنیاوی حقوق میں سب برابر ہوتے ہیں، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ آج اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ بے شمار رکاوٹیں ہیں، آج جغرافیائی رکاوٹیں ہیں، آج سماجی رکاوٹیں ہیں، آج مسئلے کی رکاوٹیں ہیں، آج کالے گورے کا تصور ہے، آج مفادات کی بنیاد پر لوگوں نے الگ الگ دکانیں سجا رکھی ہیں۔ یہ تمام حتیٰ کہ خاص طور پر یہ جتنی منظمات، تنظیمیں ہیں، ہر آدمی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ہر آدمی جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، دوسرے کی تحقیر کی بات ہوتی ہے۔ سماجی بنیاد پر دیکھیے، کوئی چاہے چور ہے، ڈاکو ہو، پیسہ والا ہو گیا، اس کی بڑی اہمیت ہو گئی، اور ایک آدمی کتنا مخلص ہو، دیندار ہو، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سماج معاشرے کا ٹھکرایا ہوا انسان ہو۔ تو وحدت کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ مساوات بھی لوگوں کے اندر موجود ہو، اس کو دینی طور پر تسلیم کریں اور عملی طور پر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ وحدت کی بات ہوئی۔ مساوات ضروری ہے وحدت کے لیے، یہ مساوات اگر موجود نہیں ہے تو پھر انسان وحدت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہوں گی۔ مساوات کے لیے ضروری ہے تمام چیزیں، تمام دین کے معنی واضح ہوں۔ اور چوتھی چیز جو بنیادی طور پر وحدت کے لیے ضروری ہے وہ ہے تناسخ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، النصح لکل مسلمین، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ آج یہ جذبات انسان کے کہاں ہیں؟ آج منفی جذبات ہر طرف بھرے ہوئے ہیں، دل و دماغ میں آباد ہیں، اور زبانوں پر، قلموں میں اور اپنی سرگرمیوں میں انسان انہی منفیات کو لے کے جی رہا ہے۔ ہمدردی کا جذبہ جیسے اٹھ ہی گیا ہے، خیر خواہی کا جذبہ جیسے ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو یہ تناسخ، مناصحت ہمارے لیے ضروری ہے۔ پانچویں بنیادی چیز تقاضا جو وحدت کے لیے ہے وہ ہے کہ ہم عدل و انصاف قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف ہی کی بنیاد پر دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان انصاف کی بنیاد پر قائم ہے۔ انصاف، سماجی انصاف اور انفرادی انصاف، ہر طرح کا انصاف یہاں ضروری ہے۔ حتیٰ کہ انصاف کا تقاضا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سوری انسان جس سے بھی تعامل کرے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح ڈھنگ سے جو حق ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہے، اگر انصاف ہو تو ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو وحدت کے لیے جس طرح انسان کو انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ضروری ہے، آج ہمارے معاشرے میں زیرو کے برابر ہے۔ کہاں انصاف ہے؟ انصاف کسی جگہ ہے ہی نہیں۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کریں وحدت کا اور انصاف ہو ہی نہیں، اور یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے خول میں گم ہو، ہر آدمی اپنی تنظیمات میں، اپنے اپنے دائروں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بستیوں میں صرف یہ سمجھے کہ بس ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، دنیا میں کتنا ظلم ہو، ستم ہو، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو وحدت کہاں؟ تو وحدت کے لیے ضروری ہے کہ سماج معاشرے میں انصاف ہو، قسط ہو، عدل ہو۔ انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، عدل اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر عدل و انصاف سماج و معاشرے میں موجود نہیں ہے تو وہ سماج و معاشرہ کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانی وسائل اس وقت بروئے کار ہوتے ہیں جب لوگوں کے اندر عدل و انصاف موجود ہو۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہے کسی گھر میں، کسی سماج میں، کسی ملک میں، تو وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کے جتنے انسانی وسائل جتنے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انصاف کی ضرورت انسان کو اتنا ہے جتنا انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو عدل و انصاف ملتا ہے تو اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، جب انصاف نہیں ملتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ وہ انسان کا جب ضمیر مر جائے تو پھر وہ
جانوروں کی سطح پر اتار آتا ہے یا اس کو اتار دیا جاتا ہے، پھر اس وقت وحدت کا کیا تعلق رہ جاتا ہے، اور وحدت کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ تو یہ اسلامی وحدت کے لیے بنیادی طور پر ان 5 چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز اگر انسان کے اندر آ جائے تب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی انسان کے شامل حال بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مہربانی ہوتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے انصاف کے لیے، تب وہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اگر مل کر جوڑنا چاہیں دلوں کو، اور ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، پھر بھی انسان کے دلوں کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے کہ انسان کے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو خطاب کر فرمایا، اگر آپ دنیا کی ساری چیزیں خرچ کر دیں تبھی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ رسول پاک کو خطاب ہوا، باقی ہمہ شبہ کی کیا بات ہے؟ تو وحدت اسلامی کے لیے جہاں انسان اپنے سارے تقاضے پورا کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، خاص الخاص مہربانی، تب دل جوڑتے ہیں، تب وحدت اسلامی مکمل ہوتی ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ ہوا اسلامی وحدت کے اساس کا، تقاضوں کا اور اس کے صحیح تصور کا۔ اس کے برعکس آج دنیا دارانہ نظام میں، آج دنیا پرست دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی وحدت کا دعوے دار ہے، پتہ نہیں وحدت کس بنیاد پر ہو۔ وہ اپنی وحدت کو اسلامی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے شریعت کو، دین کو یا قرآن و سنت کو اساس نہیں بناتے ہیں۔ اساس لوگ اپنے دنیاوی مفادات کو بناتے ہیں، کہتے ہیں آؤ شرک کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، ظلم کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین سے وابستگی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آؤ مل جائیں تاکہ دنیاوی مقاصد حاصل ہو جائیں۔ تو یہ وحدت نہیں ہے، اسلامی وحدت اس کو نہیں کہیں گے۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے جو آج دنیا میں وحدت کی بات کرتے ہیں، چلاتے ہیں لوگ، وہ اسلامی وحدت نہیں ہے بلکہ احتیاجی وحدت ہے، دنیا دارانہ وحدت ہے، اضطراری وحدت ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے، اور اسلامی وحدت کے جو تقاضے شرائط ہیں انسان کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس وقت کہیں ہو سکتا ہے جس طرح انتشار خلفشار ہے۔ تو دوسرے دنیا میں جینے کھانے کے لیے یہ جو اساس بنائی جائے وحدت کی، مفادات عامہ کو، مصالح انسانیت کو یا مصالح مسلمانوں کے مصالح کو، تو اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کو اسلامی وحدت نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو اضطراری احتیاجی وحدت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کوشش کیجیے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آدمی جو مفاد عامہ ہے مسلمانوں کے لیے اس کو سمجھے اور جانے، اس کے لیے قربانی دے۔ نفس پرستی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مفاد پرستی ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی حاصل ہو سکتی چیز، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنا ضعف و کمزوری آ چکی ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اس وحدت کو بھی پورا کر سکیں۔ ہندوستان میں جب سے مرکزی حکومت گئی مغلوں کے بعد، پھر اس کے بعد بے شمار محنت کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے تو وہ شہیدین کی محنت و کوشش ہوئی کہ سارے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیں اور سارا نظام اسلامی نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ 100 سال محنت ہوتی رہی، کوشش رہی، لیکن اس کے بعد جیسے اور زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ پہلے تو صرف ایک شکل تھی کہ بھائی اچھا جتنے ملک ہیں ایک مسلک کے ہیں، ایک ہی شکل میں ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، شرک ہو، بدعت ہو، تصوف ہو، سب چل رہا تھا۔ اس کے بعد تو ڈھنگ کی ادارے قائم ہونے لگے، ڈھنگ کے اپنے ذاتی مسائل کو لے کر کے اختلاف پیدا ہونے لگے، ڈھنگ کے نظریے، تصورات اور مسلکیں قائم ہونے لگیں، کہیں یہ مسلک ہے، کہیں وہ مسلک، کہیں وہ مسلک ہے۔ اس کے بعد پھر بھی یہ سب کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہو، مشترکہ پلیٹ فارم قائم کیا جائے اور وہاں سے تمام مسلمانوں کو بر صغیر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ سب سے پہلے کوشش ہوئی، مثال کے طور پر اہم کوشش 1890 میں، اس کے بعد وہ کوشش ادھر ادھر کھسکتی رہی، بہت زیادہ کچھ کام نہیں ہو پایا، اور 1914 میں ایک خاندان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1920 میں ایک دوسری تنظیم قائم ہوئی تمام مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، پھر دوسرے خاندان نے پھر قبضہ کر لیا، آج اسی پر جی کھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سب بھی ختم ہو گیا پلیٹ فارم، مسلم مجلس مشاورت قائم ہوئی، پھر اس کو بھی آج کچھ اور دوسرے لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد احساس و شعور ہوا تو 1972 میں ایک پلیٹ فارم قائم ہوا، اس کو قائم ہونے کے بعد کچھ دن چلا، ایک گروپ کا قبضہ ہو گیا، پھر اس کے بعد 4 مسلم بورڈ قائم ہو گئے ہیں۔ تو یہ محنت و کوشش کی گئی، شعور ہوا، احساس ہوا، لیکن دینی تقاضوں، حتیٰ کہ اس دنیا دارانہ وحدت کے لیے بھی، حتیٰ کہ اس دنیا دارانہ وحدت کے لیے اور دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے، یا اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ملی مفاد کے حصول کے لیے
کوشش کی گئی، شعور رہا مسلمانوں کے اندر، وحدت چاہیے، اسلامی تصور تو نہیں رہا لیکن یہ تصور ضرور رہا کہ اچھا ملت کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور ملت کے مفادات میں بہت ساری دین کی باتیں آ جاتی ہیں، مسلمانوں کی اپنی شناخت کا مسئلہ ہو، موجودہ دور میں خاص طور مسلمانوں کے اپنے تعلیمی حقوق کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ ہو، مسلمانوں پر دین کے لیے جتنی گنجائش ہو سکتی ہے اس ملک میں یا جہاں بھی مسلم اقلیت میں ہوں تو وہ تمام گنجائش ہے اس پر عمل کرنے کی بات ہو، سیاسی مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے تحفظ کی بات ہو، تو یہ سب تو جتنے ہیں مفاد عامہ کے ہیں اور مشترکہ مفادات ہیں، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، لیکن آج تک اس کے لیے بھی اس دنیاوی وحدت کے لیے یا احتیاجی وحدت کے لیے بھی ہمارے اندر اتنی آمادگی نہیں ہے کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، بنا سکیں۔ جدھر دیکھو ادھر ہر طرف بکھراؤ ہے، جدھر دیکھو ادھر ہر طرف انتشار و خلفشار ہے، اور دن بدن مفاد ذاتیہ کے لیے دکانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، دین کو بیچنے کھانے اور دین کے نام پر دولت کمانے کے لیے ایسی ہوڑ بازاری ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے دین کو چھوڑ کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں بے تحاشا، اور دین سے کوئی لگاؤ اور محبت کے لیے اور یا اس کے تحفظ کے لیے کوئی آمادگی نہیں رہ گئی ہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی اس کو بھی وحدت اسلامی کے نام دیتے ہیں، بلکہ اس کو اگر وحدت اسلامی کے نام دیں، انتشار کو، خلفشار کو اور دنیائی مفادات کو اور دین کی بنیادوں کو چھوڑ دیں تو وہ تو اتحاد میں الحاد ہو جاتا ہے۔ یہ وحدت جو اتنا حساس موضوع ہے اور جس کی تعلیمات واضح ہیں کتاب و سنت میں، اس کو بھی اس انداز سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ اول تو جیسے فرق سمجھتے ہی نہیں لوگ، جو آج چلاتے ہیں وحدت کے نام پر اور وحدت کے جو اساس ہے اسلامی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے دین کی وحدت کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ذاتی اور مادی مفادات کے حصول ہی کے لیے سب کچھ بھاگ دوڑ ہے، اور اسی کو اسلامی وحدت کہتے ہیں۔ تو اگر ایک طرف یہ ہے کہ اسلامی وحدت کا صحیح تصور کتاب و سنت میں موجود ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ اس کی صلاحیت رہ گئی ہے، نہ اس کے اندر کے لیے آمادگی کسی کے اندر اسلامی وحدت کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت تک کے لیے ہر فرد کے اوپر یہ واجب ہے کہ اسلامی وحدت کو سمجھے، اس کے اصول و ضابطے کو جانے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ قیامت تک ہر فرد پر یہ فریضہ ہے، لیکن وہ تمام تقاضوں، اصول و ضابطوں کو چھوڑ کر کے احتیاجی وحدت، دنیاوی وحدت کو اختیار کر رکھا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے، تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر دمخم نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر، اور زبردستی تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی وحدت کہتے ہیں۔ اب اگر اس کو اسلامی وحدت کہیں گے تو یہ تو اسلامی وحدت نہیں ہوا، اس کو اسلامی اتحاد نہیں کہا جائے گا، یہ تو الحاد ہو جائے گا کہ آپ اپنے منمانی دنیا بھر کی ساری خرافات، ساری برائیاں، ساری خرابیوں کو اڈاپٹ کر لیے ہیں اور اس کو شریعت کا درجہ دے رہے ہیں، جواز کا درجہ دے رہے ہیں اور اسلامی وحدت قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے آج وحدت کا، اور اس سلسلے میں جو دوسرا اسٹیپ ہے مباح کے درجے میں ہو سکتا ہے احتیاجی وحدت، دنیاوی وحدت، اس کو تیسرے اسٹیپ میں ایسا اس کو اہمیت دی جاتی ہے جس کا یہی اصل اسلامی اتحاد ہے۔ تو اس کو یہ معنی پہنانا کہ دنیاوی اور مباح اتحاد کو دین کا درجہ دے دینا اور وہ اسلامی وحدت قرار دینا جو فرض واجب ہے ہر فرد پر، تو یہ کوشش تو الحاد کی بات ہو جاتی ہے۔ تو جانے انجانے ایسی وحدت کے نام پر ایسا بیانیہ آج کے زمانے میں بن گیا ہے کہ وہ بیانیہ مکمل طور پر دین کے مخالف ہے۔ اس بیانیے کو اگر مان لیا جائے تو یہ گویا مطلب یہ ہے کہ دین کو، دین کے تقاضوں کو، اسلامی وحدت کے اصول کو، ضوابط کو کنارے لگا دو اور اسے کوئی مطلب نہیں، اور اپنی مفاد پرستی کے لیے، اپنی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے ایک ڈھانچہ، ایک فریم بنا لو اور اسی میں جینے کی کوشش کرو۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو مباح اس وحدت کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت نہیں، اور اس پر زبردستی لیبل لگایا جائے کہ اسلامی وحدت ہے۔ تو آج جو قسم کا بیانیے سماج و معاشرے میں آتے رہتے ہیں اسلامی وحدت کے نام پر، اور وہ لوگ اسلامی وحدت اپنی ذاتی مفادات کی شکل کو قرار دے رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آج کی مادہ پرستانہ دنیا میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کتنے زیادہ سمجھدار ہیں، جو اپنا بیانیہ وحدت کا لے کر آتے ہیں، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جیسے اب اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلامی وحدت کو بھول جاؤ اور دنیاوی وحدت کو اختیار کر لو، اسی کے لیے محنت کرو اور اسی کو سب کچھ مان لو۔ تو یہ انتہائی غلط بیانیہ ہے، انتہائی برا بیانیہ ہے، انتہائی گمراہ کن بیانیہ ہے۔ ہمیشہ اگر نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی اسلامی وحدت کے اصول کو، تقاضوں کو، ضرورتوں کو سمجھنا اور
امکانی حد تک ہر فرد کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی وحدت کے صحیح تصور و تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انفرادی حد تک بھی جس سے جتنا ممکن ہو اس کی چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس فریضے کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔